سب سے پہلے جی قوما میں قیام، اس کو کہتے ہیں قیام. قیام کھڑا ہونے کا طریقہ کہ ہماری نگاہ سجدے کی جانب ہو اور سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہو، زیادہ بھی نہ ہو جھکا ہوا کہ کمر میں خم آ جائے، بلکہ کمر کو سیدھا رکھنا ہے اور تھوڑا سا ہمارا جو ہے سر نیچے کی طرف ہو، اور اس کی وجہ سے ہماری نظر جو ہے سجدے کی جانب رہے گی. اب ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھوں کی ہماری انگلیاں نہ تو ہاتھ زیادہ کھلا رکھنا ہے نہ زیادہ بند کر کے رکھنا ہے، بلکہ درمیانی حالت پہ اپنی انگلیوں کو رکھنا ہے. اور پھر یہ ہمارے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جانے چاہیے. اور یہ جو ہے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے. اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے اور ہماری انگلیاں قبلے کی طرف رہیں گی. ہاتھوں کو نہ زیادہ اوپر لینا ہے نہ زیادہ نیچے، بلکہ درمیان میں رکھیں گے، کانوں کی لو کے برابر آ جائیں. تو ہماری یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے. اب اس کے بہت سارے لوگ کچھ کرتے ہیں یوں کر لیتے ہیں اور کچھ یوں کر لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے. اس کے بعد ہم نے اب ہاتھ باندھنے ہیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ چھوٹی انگلی اور یہ جو ہے انگوٹھا، اس سے اپنے گٹے کو پکڑیں گے اور یہ 3 انگلیاں سیدھی کلائی پہ رکھیں گے. اب ہم نے ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھ لیے. اب اس کے بعد جو ہے ثنا پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے اب جب ہماری نگاہ ابھی تک سجدے میں ہے تو یہاں سے اب ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جاتے ہوئے پہلے یہ بتا دیں کہ دونوں ہاتھوں کو کھول کے رکھنا ہے، اور یہ جو بیچ والی بڑی انگلیاں ہیں ان کو بالکل سینٹر میں رکھنا ہے، اور ہماری کمر بالکل سیدھی رہے. کمر میں بالکل بھی خم کسی طریقے کا نہ ہو، سر اور پچھلا حصہ دونوں برابر ہوں، اور جو ہے ہماری نگاہ رکوع کی حالت میں جو ہے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوں. تو طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ یوں ہماری نگاہ جو ہے پاؤں کے انگوٹھے. اب جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو سیدھا بالکل برابر کھڑا ہونا ہے، ایک دم سے سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ جتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں لگاتے تھے اتنی ہی دیر جو ہے آپ قوما میں لگاتے تھے، اور اچھے سے اس میں جو ہے تسبیحیں پڑھ کے دعائیں پڑھ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے. سجدے میں جانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انسان گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے سجدے میں جائے. بسا اوقات بہت سارے جو ہے اوپر سے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے. تو ہم نے جو ہے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. یوں ہم نے گھٹنے کو جو ہے یوں گھٹنے کو پکڑ لیا. اب سب سے پہلے گھٹنوں کو نیچے رکھیں گے، یہ گھٹنے رکھ دیے، اور ہمارے دونوں پاؤں ابھی تک جو ہے بالکل زمین سے اوپر نہیں ہے بلکہ زمین پر ہی لگے ہوئے ہیں. اگر اوپر اٹھا دیے تو جو ہے ایک رکن کے برابر اگر ہمارا پاؤں زمین سے اوپر رہا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. سب سے پہلے گھٹنے، اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھ رکھ دیے. یہ ہاتھ بالکل انگلیاں بند رہیں گی اس میں، اور ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، ان انگوٹھوں کے بیچ میں ہم نے اب ناک رکھنا ہے. اس کے بعد پیشانی. یہ طریقہ ہے. اور ان دونوں بازوؤں کو ہم نے زمین سے اوپر رکھنا ہے، اور اپنے ان پہلوں سے بھی ایسے کر کے بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. بہت سارے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بلکہ جو ہے دونوں ہاتھوں کو یوں رکھا، زمین سے اوپر بھی دونوں بازو اور پہلوں سے جدا بھی ہیں. اب ہم نے پہلے ناک پھر پیشانی. اب جب اٹھیں گے پہلے پیشانی پھر ناک، اور اب ہم یہ بیٹھ رہے ہیں. تو بیٹھنے کا طریقہ یہ کہ بائیں پاؤں کو جو ہم نے بچھا دینا ہے اور دائیں پاؤں پہ کھڑا رہنا ہے. تو یہ کھڑے بیٹھنے کا طریقہ ہے. تو دونوں ہاتھوں کو جو ہے اس پہ رکھیں گے، نہ زیادہ آگے نہ زیادہ پیچھے، بلکہ بالکل جو ہے اپنے گھٹنوں کے برابر رکھیں گے. اور اس حالت میں بھی جو ہے انگلیوں کو اپنی حالت پہ رکھنا ہے، نہ زیادہ ٹائٹ کر کے اور نہ ہی زیادہ کھول کر، بلکہ اپنی حالت پہ رکھیں. اور اس میں جو ہے تشہد پڑھیں. تشہد کی حالت میں جب ہم پہنچیں گے اشہد اللہ الہ، اشہد پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ اپنی انگلیوں کو جھکا دینا ہے. اس کے بعد درود شریف، پھر دعا، پھر سلام پھرنے کا کیا طریقہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری نظر اس کندھے پہ رہنی چاہیے، اور بسا اوقات بہت سارے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں. جب واپس آئیں گے تو السلام، یہیں سے پھر سے شروع کرنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نگاہ بائیں کندھے پر ہو. تو یہ نماز کا مسنون طریقہ ہے، اس چیز کا خیال رکھیں.